ایک اعلان کیا آپ کو زحمت کہ 19 اور 20 سفر کو جامعہ باب الحسین میں اربعین حسینی کی مجلس اعزا، اربعین حسینی کے سلسلے کی مجالس اعزا جامعہ باب الحسین میں 19-20 سفر انشاءاللہ مجالس اعزا 1:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور فیاض اسدی صاحب اور قبلہ خلاف حسین شراری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اربعین حسینی یعنی 20 سفر کو جلوس شبیح ذوالجناح کی برآمدگی ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ یہ ایک دعا کے لیے درخواست ہے کہ کرنل طارق محمود صاحب کے والد اور جسٹس علی حسن جعفری اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائیں کہ خداوند متعال انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اپنے مہمان عالم دین خطیب دوران قبلہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا سے ملتمس بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات نے جب تصویر بنائی کائنات نے جب تصویر بنائی حسین کی، زہرا کی گود میں ہے نمائی حسین۔ جب کسی نے پوچھا مجاہد خدا کتنا حسین ہے، خدا نے فوراً تصویر دکھائی حسین کی۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد۔ سب تو پہلے میں جملہ بات معذرت کھاؤں کہ میں کبھی اس قدر کیتا نہیں، ہاں میرا 9 بجے سی 2 ٹول پلازے دی وجہ تو میں کھڑا رہا، میں ٹائم لگا گیا سا، لیکن میں مجبوری سے میں آج گزر نہیں سکتا تھا۔ 2 ٹول پلازے، ایک کے پیچھے ایک تو اڈا ٹول پلازہ بہت رش سی، تو یہ دی میں معذرت کرنا۔ صلوات صلوات زحمت اٹھانی پہ سورہ مبارکہ جمعہ دی 2 آیتیں میں جناب کے سامنے پڑھتا شرف حاصل کی تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے میں جڑا ترجمہ سارے علماء نے کیتا ہو بہتر کروں، ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو بھیجا۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو بھیجا، غیر تعلیم یافتہ قوم میں ایک تعلیم دہندہ کو بھیجا۔ اور خالق کائنات فرماتے ہیں کام اس کا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس ذات کی آیات کی لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، نبی میرا نبی، اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور پھر خالق فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل لوگ بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، بہت کھلے کھلے گمراہ تھے، ان گمراہوں کو ہدایت میں لانے والا بھی میرا نبی ہے، ان پڑھوں کو پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے، نا واقف کتاب کو کتاب سکھانے والا بھی میرا نبی ہے، حکمت سے دور لوگوں کو حکمت پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے، اور گمراہوں کو اندھیرے سے نکال کر جہالت کے اندھیرے سے علم اور ہدایت کی روشنی میں لے کے آنے والا بھی میرا نبی ہے۔ اس سرکار دے اوصاف حضور نے اللہ نے بیان کر کے جی کہ تیسری آیت شروع ہوتی ہے، چونکہ قرآن دے ایک اسلوب باقاعدہ کہ اگر گول دائرے دے اتنے چھوٹا یا لا بنیا ہوئے تو دا مطلب ہے کہ گل مکی نہیں، گل کے چل رہی۔
یہ دوسری آیت مکی اگے گل چل رہی آیت مکی ہے لیکن اگلی آیت ہے بالکل ریلیٹڈ ہے دوسری گل خالق کائنات فرماتے ہیں کہ ایک کام تے ساڑھے سات کا پیغمبر بھی کرتے ہی رہنے کہ لوگوں کو ہدایت چ لیا لوگوں کو پڑھانا لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا لیکن میرے حبیب تیرے تے ایک وکری ڈیوٹی ہے ہر نبی تو اس واسطے کہ یہ ذمہ داری اساں کسی اور نبی تے نہیں لائی جڑی ذمہ داری تواڈے تے لا یہ ذمہ داری صرف تواڈے تے لا رہے ہیں اے کسی اور نبی تے نہیں تانوں آخر تے رکھیا نا تواڈے تے نبوت بھی ختم ہو رہی ہے تواڈے تے رسالت بھی ختم ہو رہی ہے تواڈے تو بعد کسی نبی دی میں ضرورت اللہ فرماندا محسوس نہیں کرتا اور تواڈے تو بعد کسی رسول دی ضرورت محسوس نہیں کرتا نبی دا معنی ہے خبر دین والا رسول دا معنی کہ بلا پیغام پہنچان والا اللہ فرمایا جڑی کو خبر سی وہ بھی پہنچ گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں اشارہ کر دیا جڑا کوئی اہم پیغام سی وہ بھی میری رسالت دا وہ پہنچ گیا اگلا کم توڑے سے میں نے یہ بڑا اہم ہے جی یہ جی جتنی اہمیت ختم نبوت تو بعد سی نا بندیاں شاید تے توجہ نہیں کی اس آیت تے کئی باری توجہ نہیں ہوتی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی میں توجہ دلا رہے ہیں تے اور خالق کا بڑی اہم خالق فرماتے ہیں صرف ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں جو آپ کو مکے میں ملے ہیں مدینے میں ملے ہیں شام میں ملے ہیں بصرہ میں ملے ہیں نہیں ان کی نہیں وآخرین منہم جو ان کے آخر والے بہت شکریہ وآخرین منہم جو ان لوگوں کے آخر والے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے جو ان کے آخر والے ہیں یہ جنہی مجالس ہو رہی ہیں نا جی یہ بڑی دیر دیاں ہو رہی ہیں بڑی دیر دیاں ہو رہی ہیں جدو اسی نہیں سانا ادوں دیاں بھی ہو رہی ہیں کچھ دے ادوں کراتے سانا ہم ان کے آخر والے ہیں ہم ان کے آخر والے ہیں اور جو آج کے بعد 100 سال تک کراتے رہیں گے وہ ہمارے آخر والے ہیں ہم نہیں ہوں گے لیکن مجالس تو ہوں گی نا اگر 200 سال بعد شیخو پورے مجلس ہوئے گی نا وہ اسی نہیں ہوں گی گھبرا گیا ہونا ایسا نہیں ہونا یہ مکان ہونے نے یہ سڑکاں بھی ہونی ہیں ایک اللہ کرے جو ہوئے سب کچھ لیکن ہو سکتا سی نہ ہوگی جی میں 100-200 سال پہلے اسی کوئی ہونے ہیں اللہ نے فرمایا آخرین منہم ان کے جو آخر والے ہیں نا ان کے جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں جو بیعت کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کو خدا ہاں یہ جو ہے نا وَمِنْ آخرین منہم لما یلحقوا بہم جو آپ سے ملاقات بھی نہیں نہ کر سکے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے لما یلحقوا بہم جو ملحق نہیں ہو سکے آپ کے ساتھ ملحق نہیں نہ ہو سکے ان کی ہدایت آپ کے ذمہ ہے لما یلحقوا بہم جو ملاقات نہیں کر سکے آپ سے نہیں مل سکے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہ بعد میں آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے آپ نہیں ہوں گے ہدایت ہونی چاہیے آپ ان میں موجود نہیں ہوں گے لیکن ان کی ہدایت آپ کا ذمہ ہے اور خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے تمام حکمتوں سے واقف ہے آپ کے ذمہ ہے کہ اپنے بعد کی قیامت تک کی ہدایت کا بندوبست کر کے آنا جو آپ سے ملاقات نہیں کر سکے اسی پوری دنیا نو قرآن اٹھا کے بالکل برادرانہ انداز دوستانہ انداز محبت والے انداز پیار والے انداز قرآن ہاتھ لے کے واسطہ قرآن تا دے کے پوچھ رہے ہیں صرف یہ بتا دیں کہ اپنے بعد والی ہدایت کا پیغمبر نے وہ انتظام کیا کیا تھا شکریہ کہ ہدایت تا چل رہی ہے نہیں یہ مطلب ہے پیغمبر اللہ نے جڑے فرائض پیغمبر تے رکھے ہیں سارے فرائض نبی نے پورے کیتے پتھر کھا کے بھی پورے کیتے کیا یہ فرض نبی تے نہیں کیا ان والے بندے بھی ہدایت کا انتظام کر گیا فرض نبی نے نبھایا یا نہیں نبھایا اور جنہ بندے ہیں اس انداز میں بیان کیتا ہے کہ حضور جاتے وقت سارا کچھ امت پر ہی چھوڑ گئے تھے امت پر بھی چھوڑ گئے تھے ہم اس کے قائل نہیں قیدیاں دا کم قیدیاں تے نہیں چھڑی دا طالب علم دا کم طالب علم تے نہیں چھڑی دا اللہ دے بندے ہوتے سارے اگے
نہیں ہے سارے بندہ لڑ کے آکھے کوئی سپرڈنٹ بنا لو آپ ہی انہیں پھر مسجد میں چھوڑا ہے انہیں اپنے جو جڑا سارے تو بڑا انہیں بنا لیں بندہ آکھے لو بھئی بچیوں اپنا کوئی ہیڈ ماسٹر بنا لو جی انہاں بنانا ہے تو انہوں بنانا ہے جڑا 9 بجے سکول لگے تو 9:30 چھٹی کر چھڑے بھئی اگر مزدوراں نو کیا جائے تو اپنا لیڈر بنا لو بڑا سارا ایک چھٹی کرے انہاں وہ بنانا جڑا سارے کو کاہل ہوئے عزیزاں نے گرامی قدر جس طرح بے ہدایتوں کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا طالب علموں کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا قیدیوں کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میری طرح بتا ہمارے اس بے قابو نفس کے گھوڑے کو لگام کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس گھوڑے میں جنہا نفس تو نفس کا گھوڑا بے قابو ہے سارا دن کئی باری دل کردہ آج کریے دل کردہ آج کریے دل کردہ آج کریے دل تے گھوڑے کی کرتا ہے دل تے گھوڑے کی کرتا ہے اس دل تے کسے کا قبض ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اگر اس کا قبضہ نہیں تو بندہ بے راہ ہو جائے یہ مطلب ایک اسلام ہے ایک دین ہے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی نہ ساڑھے ذہن چکر رکھی گئی ہے کہ اے بھی کرنا ہے اے نہیں کرنا ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا پیغمبر تیرے ذمہ ہے ان لوگوں کی ہدایت کا انتظام جو آپ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے یہ واسطے نبی انتظام کر کے گئے پیغمبر اسلام ہدایت کا بندوبست کر کے گئے پھر کہہ رہے ہدایت کا بندوبست کر کے گئے شکریہ جی مہربانی موضوع جناب دے ذہن چاہ گیا یہ میں کئی بار اس مثال دینا پڑھے لکھے چکے لوگ تشریف فرماؤ یہ جڑا ہوم ورک ہوں نا ہوم ورک وہ آوارہ گردی تو بچانا واسطے ہوں سکول اچھ بچے ملحق نہیں دینے ٹیچر نہ 6 گھنٹے 9 بجے تو 3 بجے تک مثال دیتا ہوتا 3 تو لائے گیا کہ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 پھر 9 18 گھنٹے وہ جڑے بچے ملحق نہیں نہ رہتے لمحہ یا لاگو پہ ہیں اور ٹیچر تو جدا ہو جانے وہ جو جدا ہونے لگتے ہیں 6 گھنٹے بعد وہ دو ہوم ورک دیتا ہے تاکہ گھر جا کے آوارہ نہ ہو جائے شکریہ کرنا نوازش تاکہ گھر جا کے آوارہ نہ ہو جائے اگر اتوار کی چھٹی آ جائے تو پھر ہوم ورک زیادہ دینا اور اگر 3 مہینے چھٹیاں آ جائیں تو جب کرونا آ جائے پھر چھٹیاں ایڈا ہونے والا ہے جو اخیر ہے نا تو پتہ نہیں کرتا کدوں سکول وہ پھر جدو ملحق نہیں نہ رہتے جی بچے وہ تو دس دیتا ہے اے بھی سکول کرنا جے اے بھی کرنا جے اے بھی کرنا جے وہ جی میں 3 مہینے چھٹیاں ہونا 3 مہینے حیرانگی کی گل ہے تو بچے نالائق آندے نے سر جی بس بھی کرو لائق آندے نے آرام نہ وہ ہے تو بہتر جاننا کہ سر جی بہتر جان آپ شکریہ ہمارا بن جزائے خیر یہ ہوم ورک بچیاں دی صلاح نال نہیں دیتا بھائی کیا بات پڑھ لکھی دوستا یہ بچیاں دی صلاح تو بڑھنی ہی نہیں انہاں تو رہ نہیں دے وہ ٹھیک ہے یہ ہوم ورک دیتا جاندہ ہے اپنی مرضی نہ تاکہ بچے آوارہ نہ ہو جائیں 3 مہینے واسطے والی 1 دن واسطے بھی جڑا جدا ہوتا ٹیچر وہ جدائی دے لمحات دھیان رکھتا ہے کہ کدھر بچے آوارہ نہ ہو جائیں حتم ہو گئی ایک ٹیچر 3 مہینے واسطے بچے آوارہ نہیں چھڑتا محمد قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑتا صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ کرنا میں پیغمبر اسلام نے امت کو آوارہ نہیں چھڑے پیغمبر اسلام نے امت کو آوارہ نہیں چھڑیا بلکہ ایک دفعہ زیادہ تو زیادہ امت کو اکٹھیا ہونے موقع پہ دے سن نبی پاک کہ جتھے امت کا سب تو بڑا اجتماع ہوئے وہ پیغمبر دی حیات طیبہ ایک ہی اجتماع ہویا ہے پہلا حج بھی ہوئی سی اور آخری حج بھی ہوئی سی حج دے دورانیہ حضور نے حاجی کرائے یعنی طواف دے دوران طواف میں حج کیتا ہے جلے حاجی دے جانتے ہیں کچھ حاجی طواف ہوندے ہیں
کچھ اگے صحیح چ ہوتے ہیں وہ اگے نکل کے آتے ہیں عرفات سے سارے کٹھے ہوتے ہیں ٹولیاں چ بٹھے ہوتے ہیں وہ پھر کدی اگے آ جاتے ہیں کوئی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ سارے کٹھے وہ سارے کٹھے نہیں حج چ ہو سکتے اگے پیچھے نہیں تھے کوئی آتا میں اتنے گیا سب آتا میں اتنے گیا نبی پاک نے پورے حج چ وہ گل نہیں کی بالکل حج تو بندے فارغ ہو گئے نا تے باہر آ کے تے ایک رستہ بنتا سی جتوں اپنے اپنے گھر میں جانا سی پھر لوگوں اتنے سرکار نے فرمایا بلال ہوں اچھی جگہ کھلو گیا حی علی خیر سبحان اللہ آؤ بہتر عمل کی طرف خیر والے عمل کی طرف بہتر عمل کی طرف بہتر آدھے نے خیر نو خیر آدھے نے بہتر نو مثلا صلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر میرا ہر شیخ پورے نیند ہی بہتر چپ کر گیا اس صبح کی نماز دے ویلے نیند بہتر ہے کہ نماز بہتر بولو نا مرضی نال کسے اٹھنا ویسے بہتر تو سونا نہیں نا اس ویلے فجر دی نماز ویلے سونا بہتر نہیں تاں میں اعلان کروایا سی کہ الصلاۃ خیر من النوم جس بندے نے زندگی چ نہیں سنیا سنے تو تاں جو اٹھیا ہو ہوں میں تمہیں سنا دینا سرگی ہے نا ساڈے سوتیاں ایک اعلان ہوتا الصلاۃ خیر من النوم تواڈے خیال چ غلط ہے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے کہ یعنی جدو ٹائم صبح صبح نیند کا ٹائم ہوتا ہے اس ویلے مطلب اٹھو اس ویلے نیند بہتر ہے یا نماز بہتر نماز بہتر تے دیکھ لو ایک صحابی نہیں آخیا دیکھو جی جی گل ٹھیک ہوگی نا وہ من جانی چاہیے اڑنا نہیں چاہیے ضد نہیں کرنی چاہیے جنہ بھی فرمایا آخو انہوں کو آیا گل ٹھیک ہے ہوں بندہ نماز نہ پڑھنی ہوئے تو مخالفت کرن تو گل وکری ویسے تو پھر نماز جڑی ہے نیند نالوں تھوڑا جا آواز اونچی کرو کوشش کر کے نماز نیند تو نماز بہتر دیکھو نا جی جڑی گل صحیح ہے صحیح میں حیران ہوں اجرا صحابی نے ہوا ہے الصلاۃ خیر من النوم اس صحابی والی خیر دنیا نو یاد ہے جڑی محمد خیر آکھی سی پیغمبر بھی کیا کہنا حی علی خیر العمل آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف مہربانی یہ کا مطلب ہے صحابی تو لے کے نبی تک یا نبی تو لے کے پھر صحابہ تک جی میں تیرا دل کرتا ہے اس سیر کر کے رول بنا کے دیکھ لے خیر تا میں نے بہتر ہے جی میں نیند تو نماز بہتر ہے غدیر والا عمل ہر عمل تو بہتر بہت شکریہ کی بہت شکریہ بہتر حضور نے کہلوایا حی علی خیر العمل لوگ آئے کھڑے ہو گئے ہوں چھٹی ہوئی تھے بچیاں نو روکیا جائے تو تھوڑی جی ٹینشن ہوتی اور 9 بجے تو بیٹھے نے 3 بجے چھٹی ہوئے گھنٹی بجے وہ جان لگن تو تے کھلو کے ہیڈ ماسٹر آکھے کہ اعلان کرو جی ذرا رک جاؤ ہوں مزاج ہر کسی کا ایک جیسا نہیں نہ ہونا یہ کنٹرول کر ہی کو نہیں سکتی کچھ کر لو میرے بیٹے کا مزاج ہو رہے میرا ہو رہے میرے والد کا ہو سی میرے دادے کا ہو رہے یہ روڑا ہی کوئی نہیں ہوں جہے بچے صبح تو لے کے 3 بجے تک تنگ پے سن انہوں کے ریمارکس ہور ہونے نے تو جہاں دوسرے بچے میں ہونے کئی تو آخنا وہ کوئی ضروری گل نہیں ہوگی تو چھٹی ویلے کھلار دینا پہ چھٹی ویلے کوئی تو گل ہوگی نا سر جی میں کو آتا جی سر جی تو جہے کوئی مسکین ہو گے بچے وہ کیا آدھے اجے رجے نہیں سر جی سویر دے جو آئے ہیں 3 بج گئے تو ہوں سر جی سر کی آخنا ہوں تو آپ توجہ رکھنی ہے تینوں چھوڑنا جی توجہ بڑی لیکن توجہ فرما ہوں جہاں بچہ کہہ رہا نا آتا وہ آتا نہیں چھٹی ہے جی پہلا کر لیں بیٹھے دوسرا کر لیں آئے ہائے ہوں سواد آن لگا پتہ نہیں کہڑا بندہ گدیر ہے ادو لائق بچہ آتا ہے وہ کوئی آرڈر ہی ہونا ہے ہونے آباد شاد وہ صدقہ ہے ہو صدقہ جانا ہو سکتا
اقامت فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو سمجھنا کہ کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ کتاباں میں زیادہ نام نہیں رکھتا، چھوٹیاں چھوٹیاں رکھ لی نا جڑیاں دے چاہیاں، ورنہ میرے کو ہمیشہ ایک ہی کتاب رہی ہے جنہوں لوگ آکھیا سی کافی، تو میرے کو بریف گئے سی ہے، زیادہ میں کتاباں نہیں رکھتا، ایڈیاں ہی رکھ لینا۔ اعلان السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اعلان غدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے بڑی میں سمجھنا مہربانی کی ہے کہ جڑیاں گلاں سی منازعہ نال نہیں سانا منوا سکتے، انہاں آرام نال لائٹلی بہ کے اپنی کتب ذاتی دا حوالہ دے کے اہل سنت ایک شیعہ کتاب نے انہاں یہ حوالے دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن دی آیت دا نمبر 67 ہے، سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے، رازی تفسیر کبیر ابن ابی حاتم رازی تفسیر قرآن العظیم، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ واحدی اسباب النزول، سیوطی در منصور، آلوسی روح المعانی، شوکانی اور فتح القدیر، سب اہل سنت کتابہ کا حوالہ دے کے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا آج وہ پیغام پہنچا دے، وہ پیغام ہی ولایت علی ابن ابی، وہ پیغام یہی تھا کہ علی کو ولی منوا دے، علی کو اپنے بعد مولا منوا دے۔ لو جناب علیہ فرماتے ہیں جب حضرت رسول خدا نے حضرت علی کو بلا کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، یہ اتنا اہم پیغام تھا کہ یہ پیغام پہنچتا گیا تو فوراً حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی سے ملاقات کی۔ اس پیغام کے فوراً بعد من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جنہا سب تو پہلے ملاقات ہوئی ہے نا جس صحابی دی حضرت علی نا، وہ حضرت عمر بن خطاب نے امیر کو لکھے ہے، قرآن سامنے، ایک کتاب حدیث دی بھی سامنے، فرماتے ہیں حضرت علی سے ملاقات کی اور انہوں نے فرمایا کیا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے اور ہر مومن کے اور ہر مومنہ کے مولا قرار پائے ہیں، میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے بھی مولا ہیں۔ ایسے مبارک دینی سی تے اپنی گل کر دے پہ تو ساڑا مولا ہو گیا، کافی سی نہیں، میرے بھی، ہر مومن مرد کے بھی، ہر مومن عورت کے بھی، یہ مطلب ہے جس کو حضرت عمر پہ اعتبار ہے وہ انہی پہ اعتبار کر جائے۔ حضرت عمر کی نظر میں ولایت علی کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا۔ مولا پر مجھے خیر ہر مرد مومن کے آپ مولا ہیں اور ہر عورت مومنہ کے آپ مولا ہیں۔ اس کو بعد بالکل ایدے تو پچھلا صفحہ فرماتے ہیں جب یہ بات ہو گئی تو ایک اور آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بھی ایک شیعہ حوالہ نے، خطیب بغدادی طبرانی المعجم، واحدی اسباب النزول، رازی تفسیر کبیر، ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر، اور اس کے بعد جناب سیوطی در منصور، ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس ساریاں کتب اہل سنت ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ نے کہا بس آج سے تمہارا دین مکمل ہے۔ یہ مطلب ہے اے قرآن تے ہاتھ تے اے وہ بندہ جے تے اجے جیوندا جے تے فون کر دو، قادری صاحب نو کر لو بھی مولوی تیری کتاب بکھائی ہے کہ ہمیں فراڈ کر گیا، انہوں نے فون کر لو اجے جیوندا جے، کل دا پتہ کون تے فون پہلا ریکارڈنگ تے لا لیا جے، ریکارڈنگ تے لا دو، انہوں نے پوچھو گل ٹھیک کیتی ہے۔ یہ مطلب ہے اے حدیثاں تے اس قرآن تے مطابق جس بندے کے دین میں ولایت علی نہیں ہے نا، اس کے پاس دین ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ اس کے پاس دین تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل مکمل دین ولایت علی۔ گھبراندے بندے کیوں نے؟ حضرات وہ جڑا چھٹیاں کا کام ہوتا ہے نا وہ اس واسطے ہوتا ہے تاکہ بچے میرے تو ملحق نے تے جدا ہو کے آوارہ نہ ہو جائیں۔ اگر میں گھر پہنچا رہی تو کافی ہے۔ حضرات چھٹیوں کے کام کو ولایت علی کہتے ہیں، ہوم ورک کو ولایت علی کہتے ہیں۔ ایک باری میرا مجمع
میرے تے اعتبار کر کے آکے شکرن یا رسول اللہ مہربانی سارے آکے میں اللہ دا شکر ادا کرن تو بعد پیغمبر دا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں یا رسول اللہ پورے مجمع نے میرے تے اعتماد کر کے شکریہ ادا کیتا ہے ہن دساں کہا یا رسول اللہ آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد امت کو آوارہ نہیں چھوڑا جو آوارہ گردی سے بچا لے اسے ولایت علی کہتے کوئی بندہ اپنے آپ کو علی کی ولایت میں رہ کے آزاد نہ سمجھے آوارہ نہ سمجھے ہم پابند ہیں ولایت علی کی ہم کسی دائرے میں ہیں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام گزرے ایک گلی چھو ایک مکان جو گانے دی آواز آ رہی تھی گانے بجانے دی آواز آ رہی تھی ساز بج رہا سا وہ کنیز اس گھر دی نکلی کوڑا بار چھوٹنے واسطے تو امام نے اس کنیز نے پوچھا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا ہے ہو سکے جی آزاد کا ہے امام ایک کہہ کے گزر گئے ہاں کسی کا غلام ہوتا تو وہ ایسے تو نہ کرنے دے یہ آزاد ہی ہے یہ کوئی آزاد ہی ہو سکتا ہے وہ کنیز بارو لیٹ ہوگی گل کر دی وہ واپس گئی تھے وہ مالک نے پوچھا کہ لیٹ ہو گئی ہیں ہو سکے باہر مل پہ سر موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو سکے تو گل کرتے سر وہ گلے پوچھتے سڑے کار کی رہے کیونکہ گانے دی آواز باہر جا رہی تو میں پوچھا میں نے پوچھتے سر آزاد کا کار ہے یا غلام کا میں کہا جی نہیں آزاد ہے انہاں کہ ہو جائے آزاد ہی ہو سکتے ہیں آزاد ہی ہویا جو مرضی یہ کرے وہ بندہ پھر وہ گانا پہ جانا چھٹ کے دوڑ پہ پیرا جتی نہیں سی ہوتے جو دوڑے وہ امام نے بڑی مشکل اس تلاش کیتا کہنے لگا میں آزاد رہنا نہیں چاہتا مولا جی تو ہم جزائے خیر مولا میں آزاد رہنا نہیں چاہتا جنہ مانے مفہوم ہے تو سا میں نے آزاد رکھے یہ دا مطلب میں شتر بے بہار ہوں میں مادر پتر آزاد ہوں میں جو مرضی کروں میں تیری غلامی چلانا چاہتا فرمایا جو ہمارے غلام ہوتے ہیں نا ان کے گھروں سے آوازیں نہیں آباد و شاد اس گھروں میں ایسی آوازیں نہیں آنی چاہیے کہنے لگا میں غلامی کی زندگی گزارنا جی وہ زندگی کی بہت بڑا متقی مشہور ہے وہ دلوں ویخ کے لوگ تقوی سکھتے سن اس زندگی کی اس تو بعد پھر نارائن استعمال ہی نہیں کی تھی جتی نہیں پائی اس زندگی سے کسی بندے پوچھا جتی پایا کر آدھا میں ننگی پاری تیار رہنا تاکہ میں نے پتہ لگتا رہے کہ میں آزاد نہیں کسی دی غلامی چھ میں اتاری سی تو میں غلامی چھ مر جائیں انجی دنیا تو گیا تقوی اختیار کر کے میرے عزیزو یہ جڑا ولایت ہے یہ ساڑھے دوارے ایک دائرہ ہے ولایت علی ولایت علی یہ بچنے نے ایسا یہ ساری زندگی جڑا بندہ ولایت نو نہیں منگا وہ ٹھیک ہے تو ہم وہ دنوں کی تو ہم وہ دی ٹینشن لینے کی لوڑ ہے مذہب تو ہم کی لوڑی ٹینشن ہے اسی ولایت دے بیچا تھوڑے بندے بولے بیچا میرا خیال ہے اونو آکھن دی بجائے کہ تو ہی بیچ آ جا آپ ہی دھیان نال بیچ رہی ہے بہت شکریہ میرا خیال ہے بندیاں جنی مصیبت بڑھی ہے نا وہ اپنی اصل ولایت کو سمجھ لے جائے کہ اسی ولایت قبلہ ہے کیا ولایت کا معنی ذمہ داری ولایت کا معنی ذمہ داری نبی اپنے تو بعد ایک ذمہ داری پورے دین دی میں صرف ایک معنی کر رہے ہیں اور بھی معنی آئے سربراہ سرپرست وارث مددگار کئی معنی لیکن پیغمبر اسلام یہ ذمہ داری حضرت علی نو دے کے گئے وہ جڑی حضرت علی نو ولایت ملی ہے نا وہ پیڑیاں نہیں ملیاں کو دکانہ نہیں سن جڑی حضرت علی دے نام ہوئی ہیں وہ پورے دین دی ولایت مولا دے حوالے کر دیتی تے ولی بنا کے گئے تے لفظ جڑے استعمال کیتے ہیں وہ دو کیتے ہیں اپنے واسطے بھی وہی لفظ ہے تے حضرت علی واسطے بھی وہی لفظ ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا یہ دا مطلب ہے نبی نے فرمایا جدا میں مولا نا او دا سارے جاندار علی مولا نہیں جدا میں مولا ایدہ دے وزن دیکھو نا اے ساری دنیا دا مولا نہیں جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں ولی ہاں او دا علی ولی یعنی جدا میں سربراہ او دا علی سربراہ جدا تے میں با اختیار او دا تے علی با اختیار جدا میں سرپرست او دا علی سرپرست جدا میں مالک او دا علی مالک جدا میں وارث
ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ کہ مولا کے بعد یہ علی مولا، اے مولا تے اے مولا۔ بندیاں نو ساری اذان چوچی دی ٹینشن بنی ہے، وہ بلا فصل۔ امیر المومنین دی ٹینشن نہیں، امام المتقین دی ٹینشن نہیں، وسیع رسول دی ٹینشن نہیں، خلیفہ دی بھی ٹینشن نہیں، خلیفہ اور بھی ہے۔ وہ یہ ٹینشن بنی ہے، کاری بنی ہے بلا فصل۔ آؤ بھائی بلا فصل سن لو، تھوڑا غصہ لے گئے۔ بلا فصل من کن تو مولا ہو فہذا، امام مہدی علیہ السلام دے آن تک ثابت کر انہاں دو مولا دے وچ کوئی اور بھی مولا ہے؟ بڑی کیا بات ہے یار۔ من کن تو سبحان من کن تو مولا ہو فہذا، جدہ میں مولا ہو دا علی، جدہ میں ولی ہوں۔ ویسے ایتھے حضرت علی کھڑوتے ہوں گے، ایتھے نبی پاک کھڑوتے ہوں گے، ایتھے تو نبی پاک یہ بھی تو کہہ سکتے سن من کن تو مولا ہو فہذا علی۔ میرے سارے بیٹھے دیکھو ایتھے مولا کھڑوتے ہوں گے تو نال حضرت علی کھڑوتے ہوں گے، نال ہی بالکل تو فرماندے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی۔ انجا کہ نہیں، یہ جڑا دعا باما تو پھڑ کے آنج بہایا نا، آنج یہ پرانی نے کھڑا اوتھے کھڑوتے ہوں گے تو وچ وتھ بہ جانی سی۔ سبحان اللہ، خدا دی قسم علی کو پکڑا ہی بلا فصل بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ، من کو تو مولا ہو فہذا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ یہ مطلب ہے پیغمبر سانو ہمارا چھٹ کے نہیں گیا، بلا فصل ولی دے کے گئے۔ وہ جنہوں غصہ لگا ہے وہ نہیں پتا کیڑی گل تو لگے۔ وہ فرماتے ہیں 24 سال دے حضرت علی حکومت نہیں کی تھی نبی تو بعد، تو 24 سال کا تو فاصلہ پہ گیا، تو ہم فاصلہ نہیں دیکھتا انہیں ہو تسی۔ حضرات آپ نے حکومت کو میرٹ رکھا ہے، ہم نے ولایت کو میرٹ رکھا ہے۔ بس یہ نہیں فرق ہے، حکومت کی بات نہیں۔ اگر 25 سال بعد علی حکومت نہ بھی کرتا ہے تب بھی بلا فصل علی تھے۔ یہ انتظام ہدایت ہے، یہ تسلسل ہدایت ہے۔ ایسی ذمہ داری، کئی باری ایسی ذمہ داری بندہ اٹھانا ہے، وہ آندہ جناب تسا 6-7 بندے رکھے لینا، تسی میں نے ذمہ داری دے جو سارے لے جو، بڑی بڑی گل ہے، سارے لے جو میں اتحان کرنا کرنا۔ خدا جانے حضرت علی نے دین دی ذمہ داری کس انداز نال قبول کیتی ہے کہ جدی ذمہ داری تو بعد پھر نہ کسے نبی دی لوڑ رہی ہے نہ کسے رسول دی۔ ہائے ہائے، بہت شکریہ۔ نبوت اور رسالت کے خاتمے پر ولایت علی کا اعلان کیا گیا۔ آمدیاں تو بعد لوگاں تے دل سی انہاں نوں غیر مسلم قرار دینے، ہن انہاں دی واری۔ اور لوگ آندے سے انہاں دی واری، ساڈی جڑی واری نہیں نہ آئی اودی وجہ ولایت ہے۔ اور لوگاں جڑی واری لیاونی سی نا کملا بھائی ختم نبوت تو بعد لوگاں آ گیا لے بھائی ہن انہاں دی واری جی پٹن والیاں دی، انہاں ہن کافر ہونا جی۔ بڑیاں بڑیاں لوگاں گلاں کیتیاں، ساڈے علماء نے بیٹھ کے نا سپریم کونسل وچ تے بیٹھ کے علماء دے درمیان انہاں کہا دیکھو ہماری بات پوری طرح سن لو، تم نے ان کو غیر مسلم قریت قرار دیا ہے ختم نبوت کی وجہ سے، اور جڈا بڑا چندرا ساڈے کول ہے ختم نبوت دا کسے اور کول ہے ہی نہیں۔ غور ہی نہیں فرمایا، لوگ چندرا تروڑ لینا چندرا تے لوگ آ کے اندر اتھے چندرا ٹوٹ گیا، چندرا ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹا اتھے پیا ہوتا ہے، وہ کئی بندے تھلے پھڑ کے اندر واہ بھائی واہ اے چندرا بچا سی۔ آپ مکان ویکھو، اندر سامان ویکھو، تے چندرا ویکھو، روندے چندرے نوں۔
نبوت کا دعویٰ پیغمبر تو بعد آج تک پیغمبر تو بعد تو لے کے حضرت ابو بکر دے دور تو لے کے عمران خان صاحب دے دور تک جدو کسے نبوت کا دعویٰ کیتا نا وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا سی مولا تھا مجھے ظاہر کر دے جیلی بی بی نے کیتا ہے یا بندے نے کیتا ہے یہ جڑا ختم نبوت دے سب تو بڑا تال ہے وہ ہے ہی ولایت علی اسا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تے نال فوراً اعلان کیتا ہے اشہد ان امیر المومنین بلا فساد علی دی ولایت دا اعلان کر کے اسا حضرت علی نو مشکل کشا بھی منے حاجت روا بھی منے مرتضی بھی منے وارث دین رسول بھی بنے وارث بطول بھی بنے حاجت روا بھی بنے اپنی دعاواں دا وسیلہ بھی بنے نبی نہیں بنے ہائے ہائے امام بنے نبی نہیں بنے فضا فصل بنے نبی نہیں بنے تو یار بڑا کچھ بنے ہیں لیکن نبی حضرات اعلان سنیے ہم نے حضرت علی کو سب کچھ مانا لیکن نبی نہیں مانا اس سے واسطے ساڑھے بچوں کسے بچے تو لے کے بڑھے تھا کسے دی ہمت ہی نہیں ہوئی دعویٰ کرن دی کیوں وہ جانتا ہے جب پیغمبر اعظم کے بعد علی جیسا نبی نہیں نہ ہو سکتا تو ان جیسا کبھی بھی نہیں تو سب لفظ کی قدر کی تھی اور نوجوانوں تو جیسا جب علی جیسا اے ساڈا مذہب ہے اے ساڈا عقیدہ ہے اے ساڈا عقیدہ ہے اے جڑے بندے حضرت علی نو اللہ حضرت علی نو رب یا حضرت علی نو کدی جلی تے کچھ آندے نے وہ ایویں کرتے ہیں اپنی گل کرتے ہیں یہ مذہب شیعہ نہیں مذہب اہل بیت دا کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں نبی پاک نو خلق کنے کیتا اللہ نے اول ما خلق اللہ النوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا پیغمبر دی ذات پوری کائنات تو سب تو بڑی ذات ہے لیکن جڑا او دا خالق ہے نا انہوں اللہ نے جب بولو میں محر دی گل کر پیغمبر اعظم دا خالق ہے نا اللہ خالق ہے نا یہ جڑے بندے لے کے کلپ ساڑے مگر چڑھ گئے نا او بھی آہ گیا جے اللہ او رب پہ آندہ جے او جڑی پہ آندہ جے اسی مذہب دی گل کر رہے ہیں ذمہ دارہ دی گل کر رہے ہیں ذمہ دارہ دی گل کر رہے ہیں کئی باری گیڑ پریا سکتے نا نال دے گھر چ بچہ وہ باہر آ گیا نے تو ہٹا ہے اوے کدھا ہوئے ہن چپ کر گیا سارے اور پوچھتے تھے نا کدھا ہے وہ پھر باہر نکل کے آندے بھائی جی ساڈی گل سنو ایڈا کو باہر ہے وہ سٹ دیتا ہے ساڈے متعلق کوئی شکایت ہے تے دسو مہربانی ساڑھے جڑے مذہب دے ذمہ داران نے علماء نے مفسر قرآن نہیں موجود نے مفتی جعفر حسین صاحب نو میں ایک ڈی ایس پی صاحب سن وہ میں مجھ پڑھتا سا تو آئے تھے وہ شیعہ نہیں سن تو میں نے بلایا تو بیٹھے تے گلہ بتا ہوں گیا رہی ہیں انہاں کیا علماء نو عربی ہوندی ہے تو عربی کا ترجمہ بھی ہوتا ہے لیکن جس طرح عربی کا اردو میں ادبی ترجمہ مفتی جعفر حسین نے کیا ہے کسی کو طریقہ ہی نہیں آیا ادبی ترجمہ انہاں کیا اصل جڑا نا نچوڑ نہ کر دیتا ہے یہ مطلب ہے ساڈے کو الحمدللہ علماء موجود نے وہ ساڈے تے نہ پاؤ اگر کوئی باہر گئے چھوٹے تھے تو پھر تسی ہن میرے لوگ ویکھنا تے میں گل کر گلاں تو پتہ اج کل نکل جاندیاں بڑی بڑی تو کدی کسے جا کے باہر نو آکھیا اور سوٹ بھائی سوٹ ویکھی جائے گی جڑی ہوئے اور میرے بھائی جی باہر سی اس گیند توڑے ویڑے سوٹ دیتا ہے تسی بھی سمجھاؤ اسی بھی سمجھانے مہربانی میں اصلی گل ہے اور باہر مارتا نہیں چھڑنا ہے ساڈا لیکن تسی بھی سمجھاؤ جڑا علی نو رب آندا ہے خدا آندا ہے یا جلی جاندا ہے یا کسی طریقے نال توحید تے بیک کرتا ہے میرا خیال ہے کہ مہربانو اگر تسی ساڈے اپنے ہو تو سانو اپنا سمجھ دیو تے میں ترلا پہ کرنا تے اہل سنت دوستاں نو اہل حدیثاں نو پیانا تسی بھی سمجھاؤ اسی بھی سمجھانے ہاں ساڈیاں نو تسی سمجھاؤ تے تھوڑیاں نو
رہے ہیں تسی ساڈیاں نوں سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے تے وحدہ لا شریک ہے تے تواڈیاں نوں اسی سمجھانے ہاں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں علیہ وسلم ہے مہربانی قبلہ میں حیران ہاں میرا مذہب ہے نہیں میرا نہیں ہے مذہب بولو جی حضرت علی نو مشکل کشا تے حاجت روا منن والے ہو تے حضرت علی نو باب الحوائج منن والے ہو تساں کدی حضرت علی نبی بنے کدی ویسے گلیا بیٹھے دل کیتا ہوئے نہیں صحیح دسیا جے قرآن تواڈے میرے درمیان سامنے میں آخری کردا شیعہ جڑے بیٹھے ہو کدی تواڈے دل کیتا نہیں ہن سن لے بھائی آ کے میں کوئی صفائی نہیں بدلتا لیکن میں گل ضرور کرنی اے قرآن سامنے انہاں بندیاں دے میرے درمیان تاریخ لکھ لے اج دی سفر دی کنی 16-17 دی رات آ گئی 2021 آ میں کھڑا اے قرآن اے بندیاں دا کدی ساڈیاں دا دل بھی نہیں کیتا حضرت علی نو کدرے نبی منیے کدی بھی نہ توبہ نبی اللہ دے بندیاں جو حضرت علی کو نبی نہیں مانتے خدا کیسے مان جائے صدقے جاؤں مولا بانو جزائے خیر ولایت کسے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی ساری محنت کی ذمہ داری اٹھائے اسے ولایت علی کا ولایت کسے کہتے ہیں اللہ کی توحید مصطفیٰ کی نبوت اللہ اور رسول کے تمام میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے دشمنوں سے جو لڑ پڑے اسے علی ولی اللہ کے اللہ دے دشمنوں نہ لڑے تے ولایت پیغمبر دے دشمنوں نہ لڑے تے ولایت توحید بچی اللہ دی کلمہ پڑھیا گیا مصطفیٰ کا عظمت بچی کعبے دی عزت بچی قرآن دی تے بدلے بازار ہے چلی دیاں دیا دے دیا بڑی محنت کیتی ہے بہن بھراواں نے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد و دیگر زین علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق دی کتاب دے دو ہی باب نے ایک باب دا نام شبیر کربلا ہے وہ شبیر لکھے ہے ایک باب دا نام دمشق ہے وہ ہمشیر نے لکھی ہے انہاں بہن بھراواں دی یہ داستان جدوں کوئی بندہ سنتا ہے نالے روندا ہے اس تو بعد مظلوم دی حمایت پیدا ہوندی ہے ایک بہن پرا زندان شام میں ایک بندے نے پیغام دیتا سی بی بی پاک نے زندان شام میں وہ لمبی روایت ہے لیکن ایک پیغام دستا بی بی نے فرمایا سی پردیسی باہر کھلوتا سی گلی وچ دیوار دے باہر اندر کھلوتا سی حضرت سجاد نے فرمایا مومن موجود ہے اماں کوئی پیغام ہے فرمایا مومن واقع رک جا لمبی روایت ہے ایک پیغام ہے بی بی نے فرمایا میری ذاکری کرے گا سارے گھر دی ذاکری کہنے لگا جی میں تو زیادہ بولتے نہیں فرمایا دعا نہ تو کرے گا نا میں صاحب نہج البلاغہ دی بیٹی دعا کروں کہنے لگا جی میں کی کروں فرمایا جتھے تینوں تھوڑا جہا ہجوم مل جانا اتھے دسی میں بازاراں چوں گزرا اتھے دسی میں درباراں تک آئی میں نانے دے روزے تے دل نہیں سجاندی میں نانا جان دے روزے تے دل نہیں سجاندی میں دیریاں راتاں نانے دی قبر تے جان والی میں بازاراں تے درباراں تک آئی یہ پیغام بی بی نے کیوں دیتا صرف اس واسطے کہ جس آئین واسطے جس قانون کے لیے میں بازاروں اور درباروں تک آئی ہوں مسلمانوں اسے بھول نہ جانا اس کے حلال کو حلال رکھنا اس کے حرام کو حرام رکھنا قبلہ اصل تے ہے یہ نہ مصیبت کیوں لینے اس خاندان نے مصائب کا رستہ اختیار کیتا اس خاندان نے مظلومی کا رستہ اختیار کیتا بڑیاں بہنوں تے بڑے بھرا اس دنیا تے آئے نہ انجدی کوئی بہن ہے نہ انجدہ کوئی بھائی ہے بی بی پاک حضرت علی نے زیادہ گفتگو نہیں سر فرمان دے اماں دی حیات ہے بی بی پاک دی چار پئی بیڑ چ رکھی سی قبلہ تے حضرت زینب عالیہ دے کوین میں پڑھے بی بی پاک ماں دے چہرے تے چوکے فرماندے نے صرف اینا دس دیو کہ باپے دے سامنے کھلو کے گلاں کیویں کردا میں تے کدی باپے دے سامنے کھلو کے بول نہیں سر تے ہاتھ رکھ کے حضرت علی فرماندے
فرماتے ہیں او میری پردہ دار بیٹی اور میری حیا دا پیکر بیٹی جنہیں تو آکیں گی اوہ گل ہو جائے گی پردے دے اندر کھلو کہ میرے نال گل نہ کریں میری آنکھیں جھٹھا پا کے نہ بیٹی گل نہ کریں میں علی جیسا تیرا باپ ہوں خدا دی قسم جدو حضرت علی نے شادی دا ارادہ کیتا بیٹی دی تے اس ویلے حسنین شریفین نے دسیا کہ بابا جان تہاڈی شادی دا ارادہ کر چکے تہاڈا نکاح قریب ہے تو بی بی پاک نے ملاقات دا ٹائم لیا تو پھر حاضر ہوئے حیا دا پیکر بی بی پردے وچ مولا فرماتے ہیں سر تے ہاتھ رکھ کے بیٹی کوئی پریشانی تو نہیں؟ فرمایا نہیں بابا میرے نکاح دا تو سب کو انتظام فرمایا ہاں بیٹی عبداللہ ابن جعفر نے تیرا نکاح کرنا چاہنا بیٹی فرمایا جی میں حکم ہے بابا تسی صاحب امر ہو امام ہو حجت خدا دین میں علم ہے دین دا میں بانی شریعت دی ناسی تے شریعت نافذ کرنے والے دی بیٹی مسائل تو میں واقف ہوں بابا عزت حیات فرما برداری میں چاچے دے پتر دی اونجی کرا جی میں میری اماں نے تواڈی کی میری اماں نے نبی دی بیٹی ہو کے تواڈی تابع فرمان جی کوئی کسر نہیں چھڑی تو میں تیرے جیسے علی باپ دی بیٹی ہو کے میں چاچے دے پتر دی خدمت چ کوئی کمی نہ چھڑاں گی اونج بابا ایک میں پریشانی بیٹا ضرور دس فرماندے نے میری شادی اتھے کر چھڑو گے پھر اس گھر وچ حسین تے نہیں ہوئے گا میرے مولا فرماندے نے بیٹا دور کوئی نہیں دور کرو اے سامنے گھر تیرے چاچے دے پتر ہر روز تہاڈی ایک حویلی ہے باہر دا دروازہ وڈا ہے کہ روز ملاقاتاں ہونیاں نے رو پے تے فرماندے نے جڑیاں ایتھے ملاقاتاں ہوندیاں تے اوتھے تے نہیں نہ ہونیاں ایتھے اسی عشاء ویلے بھی اکٹھے ہوندے ساں تہجد دے ویلے بھی اکٹھے ہوندے ساں فجر دے ویلے بھی اکٹھے ہوندے ساں ناشتے تے بھی اکٹھے ہوندے ساں حضرت علیہ السلام نے فرمایا بیٹا فکر نہ کر حضرت عبداللہ علیہ السلام نے بلا کے فرماتے نے میں بیٹی تیرے حوالے کر رہا ہوں خدمت وچ کمی نہیں ہوئے گی اور سامنے پہلے گل کرنا ہے اے نکاح تو پہلے بیٹا میں گل کر رہا ہوں جدو اے دا ویر ٹر پوے نا اینو روکنا نہیں بس اے بچدی نہیں ہو ویر تو بغیر اے رہ نہیں ہو سکتی شبیر تو بغیر صدقہ جاواں تسی میرے نال رلو تے میں سلجھنا دی شبیر سلجھنا ہے اچھا میں دو چار جملے عرض کرتے نا آنسو آگئے نے شبی بیکھ لینے آنسو جی بیکھنے چاہیے میں کوشش کرنا میرے آنسو آ چکے ہیں تواڈے بھی شاید آ جان یہ جڑی ایک رات نہیں سی بچھڑتی ایک دن نہیں سی بچھڑتی جڑی نمازاں دے وقفے دے دوران میں ویر دے متعلق ہی سوچتی رہتی سی ہن تسی مینوں دسو اس 10 محرم دی دیگر نوں ٹوریا کیویں ہو یقین کرو میں پڑھیا جدو زہرا دی دھی نے گھوڑے تے بٹھا کے حضرت امام حسین علیہ السلام نو ٹوریا نا جی تے اندر لی کنات دے اندر بی بی کھڑے ہوئے اندر لی کنات دے اندر کھڑے ہوئے تے امام حسین کی سواری تر پئی بی بی پیچھے کھلوتے پہ ویندے سن 10 قدم 15 قدم 20 قدم زیادہ نہیں پائے بی بی کھلوتے نے باہر دی کنات بکری سی اندر خیمیاں دے دوارے ایک کنات سی ایک باہر کنات سی اور اس کنات کو خرامہ میرا امام دا سلجھنا چلا گیا وہ جتھے جا کے اگے کنات تو باہر نکلنا سی تے پھر پچھوں کوئی شاید نظر نہیں سی آندی ادھروں دیکھو گے وہ امام نے اتھے آخری کنات تے جا کے نا ایک واری گھوڑے تے بیٹھیا یہ جو پلٹ کے دیکھیا آج بچہ بھی رو پیا تسی دا مطلب ہے بالکل ہی کربلا پہنچ گیا اسے نہیں توڑتا اج تو پلٹ کے شبیر نے نونج ویکھیا نا اج بہن اتھے ہی کھلوتی جی لہرے دی لگلی اج پہ ویندی جدو بہن پراواں دی نظراں ملیاں نے نا عزادارو میں پڑھ کے حیران ہو گیا ہمشیر تو پہلا ویر رو پیا بہن تو پہلا بھرا رو پیا جویں حضرت امام حسین دی آنکھاں چ آنسو آ گئے نا بی بی حضرت فضا تو لے کے تیز قدماں نال ٹر پے تیز قدماں نال مولا رک گیا گھوڑا روکیا پچھوں ویکھیا تے پھر فرماتے نے اماں دی جائی آ رہے ہو فرمایا آ رہی جدو بالکل قریب بی بی آئی ہے اج ویکھ کے فرماندی ہے میں علی دی بیٹی ہوں ٹھیک میں زہرا دا دودھ پیتا ٹھیک میں صبح تو لے کے دیگر تک تواڈے نال دوپہر تک لاشاں اٹھوائیاں نے تے لاشاں رکھائیاں نے میں آونا محمد دی لاش ویکھی میرے چین نہ ہو سکتا
میں قبر دی لاش دیکھی ٹھیک ہے اماں دی جائے فرمایا میرے تے کوئی قبراہٹ دیکھی ہے فرما دے نہیں اماں دی جائے کمال ہے تیرا حوصلہ بی بی فرمایا میں تیرے جیسے ویر تھی ناش نمی ریکھن دا حوصلہ رکھنی ہے میرا ہن مک گئی ہوں فرمایا جدائی دی وجہ تو فرمایا جدائی اپنی جگہ تے بس میرے سامنے رویا جے نہ میرے سامنے روئی نہ میرا چنویر میرا جگر ٹکڑے ہو گیا تیرے آنسوہ دی وجہ تو نہ میرا باپ موت تو ڈرتا سی نہ میرے ویر موت تو ڈرتے ایتھے 10,000 رویا کیوں 10 میرا سونا ویر رویا کیوں شبیر فرما دیں تینوں پتہ ہے اماں دی جائیے اسی موت تو نہیں ڈرتے اسی جس مقصد واسطے بھیجے گئے وہ مقصد انشاءاللہ اسی حاصل کریں گے روئے کیوں فرما دے رہے ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا نے فرما دے نے رویا ایک گل تو گڑی گل تو فرمایا ہن تے میں جا رہا پھر فرمایا کدی گل میرے قتل تے مک جاندی ہائے ہائے جڑا میرا آنسو آیا ایک گل میرے قتل تے مک جاندی ہاتھ بلند کر کے بی بی فرماتی ہے جویں نانا مطمئن گیا سی نا میرے پیو نو ولایت دے کے میرا ویر مطمئن ہو کے ٹر جا تیرے پتر مک گئے نے جدو لوڑ پئی میں باہر آ جا بی بی اندر کنات تو کھڑے ہو گئے بی بی فضا فرماندے نے کنات تے باہر کھڑو 5 منٹ پڑھ سکنا 5 منٹ بس مہربانی باہر بی بی فضا کھڑو گئی اتنا پیار سی بی بی نو ویر دا بی بی فرماتی اماں میں ہن اس کنات تو باہر نہیں ہونا پھر فرماتا تسی باہر کھڑو جاؤ حضرت فضا باہر کھڑو گئے تے فرماتے نے تسی ضرور میں نو دس دے رہو کہ اس ویلے میرا ویر کتھے ہائے اکھنا آئیو کدی نہ رو بی بی فضا دسنا شروع کیتا بی بی نے سننا شروع کیتا بی بی فرماتے نے بی بی جان توڑا ویر کنات تو 10 قدم دور چلا گیا اماں ہونے بی بی تیرا ویر 20 قدم دور چلا گیا اماں ہونے ٹپائی کربلا دی طرف بدھ رہے اماں ہونے فرماتے نے ہون تیرے ویر دی نظر میمنہ تھے ہون تیرے ویر دی نظر میسرہ تھے ہون تیرے ویر دی نظر قلب لشکر تھے ہون ایک موقع آیا جدو بی بی فضا نے دسیا بی بی جی تیرے ویر نے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ بی بی فرماتی اماں کی کر لگا میرا ویر فرمایا میں وے کے دس رہی ہوں تجھے باری وے کے دسیا فرماتے نے توڑے ویر نے تلوار نے آم چو باہر کٹی اماں ہون فرماتے نے اپنے سچے مونڈے تو ننگی تلوار بلند کی تھی اماں ہون فرماتے نے ہون کچھ فرماندے نے پہ کان نار لاؤ کنات دے جدو زہرہ دیتی کان لایا اللہ دارو او دو شبیر تلوار ایتھے رکھ کے پہ فرماندے سان او تسا میرا اکبر بھی مار دیتا اور تسا میرے جوان مارے تسا میرے بچے قتل کیتے تسا میرے ویر مارے تسا میرے مہمان مارے آئے پیاسے دی جنگ ویکھو آؤ جدے پرا مارے جے کرنے پرا دی جنگ ویکھو آؤ جدے پتر مارے جے کرنے پیو دی جنگ رو کے بی بی فرماتی امیر جنگ کرنی سی دے عباس نو حکم دے دو فرمایا اماں دی جائی دسنا چاہنا میں مجبور نہیں مظلوم ذوالفقار حیدری کٹ کے حملہ کیتا نے ذوالکفل تقریباً کربلا تو 12 میل دور ہے ذوالکفل ایک نبی دی قبر ہے 4 دے صحابہ دیا قبر ہے میں گیا اس شہر انی دور بھی آ کے دشمن دے کوڑے ذوالکفل دیا دیوارہ نہ ٹکرائے اس شجاعت حضرت امام حسین ہر خود ایک شجاعت دا جملہ مصاحبہ چی پڑھ اینی دیر ہوئی ہے روندے ایک مصاحب سے کربلا تو بعد شجاع جنہیں سن عرب دے سب تو اتے نام حضرت علی دا لکھتے سن عرب دے شجاع دی لسٹ جڑی سی سب تو انہیں حضرت علی دا نام ہوتا سی کربلا دے واقعے تو بعد پتہ نہیں کی میرٹ سی انہوں دا جنہیں منصفین سانو سارا کہندے عرب دے انہیں سب تو اگے اتے حسین ابن علی لکھ دیتا کسے بندے پوچھا کہ علی گھٹ بہادر نے انہیں کہا نہیں حضرت علی کی بہادری گھٹ گئی ہے اسے کہا نہیں اتے کیوں لکھے پتر دا نام پہ ہو تو ہو سکیا جدو او حملہ کرتا سی محمد پیچھے ہوندے سا علی بار بار ہوندے سا نبی ہوندے سا فکر نہ کری میں تیرے پیچھے موجود ہوں
मैनू हुक्म देंदे हो तुहानू ये भी तकलीफ ना करनी पैंदी अभी तो एक गैब जो आवाज आई है उस आवाज तो बाद सुनना होना दो चार जुमले सुन लो बस एक गैब जो आवाज आई काफी हो जाएगा मैं बड़ा रो लिया तुसा रो रहे एक गैब जो आवाज आई हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला मुतवज्जो आवाज आई प्यो दी जुर्रत विखाइया हुण मां दे दुध दा असर विखा शबीर तलवार ने आम च रख के फरमाते ने मन लाए भाई नाले राजून बस फिर तीर वाले तीर मारिया तलवार वाले तलवार मारी पत्थर वाले पत्थर मारिया जिन्हों कुछ ना लभा उस रेत शबीर दे जिस्म ते सुट्टी जिस्म ते सुट्टी जेड़े सवार बैठे हो तुसा मस्जिद इमाम ज़माना देखी मस्जिद इमाम ज़माना फुरात दे करीब सवार बोलो सवार जी मेहरबानी ओ बाहर इमाम ज़माना दी मस्जिद उत्थे हजरत इमाम ज़माना होंदे सन नायरीन ने पूछा मौला इत्थे होंदे हो कब्र अथर दे उत्थे मकतल भी उत्थे वे रो के फरमांदे ने इत्थे लथे सन जदों ज़ीनतुल जन्नत तो लथे ने इत्थे लथे मैं इको जुमला पढ़ देना काफी होगा उत्थे लथे ने अल्लाह तुहानू सारे नू ले जाए जिन्हें नहीं देखा मैं कुरान खोल के दुआ कर अल्लाह तुहानू एक बार करबला जरूर ले जाए तुसीं देखो तो सही लथे किथे ने ते कतल किथे होए वो तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब फासला शायद बनता होवे उथों लैके इथों तक फिर वेखो मेरे मकतले हुसैन लिखिया ना जिथे इथे मौला दा सर इस मलाउन ने कलम की ठीक है लत्ते बड़ी दूर ने कभी टुरोगे तो पता लगेगा एक कोई जुमला जरा कमजोर दिल बंदे दिल काबू करन वो जिथों लथे न उथों लेके ए मकतल का तक मार दे आए ने ज़हरा दे चैन में कोई पत्थर कोई तलवार कोई तीर कोई नेज़ा उठदा डिगदा ते बैठा ज़हरा दा नाम जदों इत्थे आया ना हुण जुमले ते मैं करीब जिन्हें एक मिठा नो सुलझना रोको बा सुलझना रोको दो जुमले पढ़ना याद में मैं मेरा चल खड़े रहो 2-4 जुमले सुन तेरा सुलझना नु वेखी जी मैं इत्थे आके मेरे मौला दे जिस्म ते की बना हालत में तीर सी गले में तीर सी गर्दन में तीर सी सीने ते तीर सी पुश्त ते तीर सी तीरा विच शबीर इधर देखना हुन ना उठना जी बस 2 जुमले तीरा विच शबीर जदों ज़हरा ते चैन ने इत्थे बह के अख खोली ते बेटी इत्थे खड़ी सी सदके भाई सदके बस इत्थे खड़े सुनते रहो इत्थे बीबी सकीना खड़े सन देख के शबीर फरमाते बेटी क्यों आई है फरमाया मेरा उत्थे दिल नहीं लगता फरमाया चंद मिनटों का हिजर न सहन वाली है ये जिंदान के मैं कटेगी आवाज आती है बाबा एक बार सीने नाल मैं देखना एक बार मैं मातम कर लगा सीने नाल ना भी मेरे मौला फरमाते ने मेरा सीना किसी दौर च सहकदा सी कि सकीना आके लेटे तो मैं सुकून हासिल करा बेटी अज देख मैं उत्ते कपड़ा रखे सन फरमाते मेरे सीना जुल्म का शिकार है अज मैं तेन सीने नाल ला नहीं सकता इधर वेख्या इत्थे सी बेटी जिथे कानियां पईयां मुकदियां सन इत्थे अलामा अली लकी साहब फरमाते बीबी दे बाजू छोटे सन तीर लंबे सन जिथे तीर मुकते सन उसे बीबी खड़ोते सन फरमाते ने बाबा नहीं ला सकते जो जिंदगी च पहली बारी बेटी ने ना सुनी है ना फरमाया नहीं बेटा आज नहीं मेरे देखो मुंह से बाबे जो मौला फरमाया नहीं बीबी का मुंह इंज मुड़िया नाराज हो के नहीं आज मुंह करके इत्थे इशारा करके बीबी फरमाते गल ना लाओ भावे ना लाओ वेख लाओ मैं औखी बड़ी आई शबीर तीर सीने चो कढ़िया या गर्दन चो कढ़िया खून का फुहारा निकलिया बीबी फरमाती है मैं नहीं मिलती पर नमक